لوگوں سے مانگنے پر اللہ کے رسول نے اتنی کڑی تنقید کی. بعض صحابہ تو چھوٹا چھوٹا کام بھی نہیں لیتے تھے کسی سے. ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تمہارے لیے خاص نصیحت ہے، کبھی کچھ نہ مانگنا لوگوں سے. انہوں نے اس نصیحت کو اس حد تک عمل میں لایا. کہتے ہیں کہ ابو ذر کبھی کبھی گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہوتے کہ کسی کا ٹکر لگ کے کوئی پرابلم یا کچھ بھی ہو کہ کیا ہے ہاتھ سے ان کی لکڑی گر جاتی تو وہ گھوڑا سواری کو اسپیڈ میں رکاتے، خود اترتے، خود اپنے ہاتھ سے اٹھاتے لکڑی کو، پھر سوار ہوتے. جبکہ شاگرد سراؤنڈنگ میں ہو کے بولتے کہ آپ حکم دیں امام، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. کہتے کہ میں نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے پوچھنا گوارا نہیں ہے، اپنا کام میں خود کروں گا. فرمایا کہ جو مانگا اور وہ مانگنے کا مستحق نہیں تھا. مانگتے ہیں تو لوگ دیتے ہیں نا، تو بنتا کیا ہے، مزاج کیا بنتا ہے اس کا، ارے کیا جی گھر بیٹھے آتا ہے پیسہ مانگ لے گا تو بس جس طرح خالی کبھی پاؤں پھوڑ لیا، کبھی پاؤں توڑ لیا، نہیں تو کچھ تو بھی چھپ کے پتہ پٹی بن لیا، کیا نہیں تو مسکین صورت بنا لی. میں کیا کروں، مولوی صاحب کا تو آدھے کے لوگ دیتے بہترین بزنس ہے نا یہ، کائی کو چھوڑ کر رکھوں میں. تو بہت سے لوگ کیا کرتے، مانگنے میں نکل جاتے، پیشہ ہی مانگنا. ادھر گیا ایک دن، ادھر گیا ایک دن، داڑھی جبہ ٹوپی ہاتھ میں تھیلی، پہلے سے چھپتا ہوں بزنس مین، اگر کیا کرنا معلوم نہیں، ادھر چھپوں ادھر چھپوں، آخرکار پکڑتا تو نہیں، جاؤ کہاں بھی ایک بزنس ہی مانگ کے کیا ہے اپنا گزارا کرنے کا. فرمایا کہ وہ مانگا اور مانگنے کا مستحق نہیں تھا، کل کے دن ڈھانچہ بن کے آئے گا، اس کے ہڈیوں پہ گوشت نہیں ہوگا. لوگ حشر کے میدان میں پہچان لیں گے یہ ہے جو بلا ضرورت مانگ مانگ کے پھر رہا تھا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا. جتنا اللہ دیا اس پہ توکل کر کے اسی پہ میں زندگی گزاروں گا، کسی سے نہیں پوچھوں گا، تو اللہ ایسے دیتا ایسے دیتا ایسے دیتا. تم بولو نہیں نہیں نہیں، اللہ بولتا قدموں میں پھینکتا، لے تو بھاگا نا، تو مجھ پہ توکل کر کے بھاگا نا، یہ بڑا مجھے پیارا لگا تجھے. تو دولت کو ٹھکرا کے مجھ پہ توکل کیا نا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تجھے مالا مال کر دوں گا. تو کتنا بھاگے اتنی دنیا پیچھے بھاگ کے آئے گی اور توڑ بھاگے گا تیری توکل. حضرت امام احمد ابن حنبل کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا فاقہ، اور شاہی طور پر دسترخوان سے الگ سے تحفہ آیا، کھانے پینے کے دسترخوان میں چیزیں. اسے معلوم نہیں تھا بادشاہ کو احمد ابن حنبل 3 دن سے فاقہ ہے، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، امام ہیں، اس حیثیت سے تحفہ دیا اس نے. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور خاص شاگردوں کو معلوم تھا کہ احمد ابن حنبل کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، اور سمجھتے تھے کہ جیسے ہی آئیں گے یہ بخوشی جزاک اللہ کہہ کے کیا ہے تحفہ لے لیں گے، کیونکہ ان کو بہت بڑی حاجت ہے. اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے قریب لایا گیا تو کہا کہ مجھے ضرورت نہیں، لے جاؤ. کہا کہ بادشاہ ناراض ہو جائیں گے، کہنا ان سے کہ یہ لینے دینے سے ناراضگی ہے، نہ میں تم سے خوش ہوں نہ ناراضگی ہے، یہ تو اللہ کے لیے میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہوں، لے جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ بہت دیر اصرار کرتا رہا، کہا کہ نہیں لے جاؤ. جب چلے گئے شاگردوں نے کہا کہ آپ 3 دن کے فاقے سے ہیں، آپ کو لینا جائز ہے. ایسے وقت میں جب وہ خود بھیجا ہے تو آپ نے انکار کر دیا. کہا کہ شاگردوں جانتے ہو جب دنیا کو تم لوٹاتے ہو تبھی دنیا آتی ہے، میں دنیا کو آنے والی کو لینا نہیں چاہتا تھا، اس واسطے میں نے لوٹا دی. اس کی کیا قیمت ہے ہمارے پاس؟ رب کا توکل ہے کہ رب مجھے دے گا. یہ مانگنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے. صحابہ نے اپنی کیفیتوں کو چھپا کے گزارا، تو یہ پوچھنے کا معمول بھی غلط ہے. اللہ ہمارے علماء کو بھی کیا ہے صحیح طور پر رہنمائی کرے، صراط مستقیم پہ رکھے. بہت سے کیا ہیں جو علماء نکلتے ہیں مدارس سے، وہ پوچھنے کا دھندا کر لیتے ہیں، اور اس سے علم کو کیا ہے مار پڑتی ہے. پیسے والا سمجھتا ہے یہ میرے در کے بھکاری ہیں جی،
یہ تو چاپلوسی کر کر کے آ کے بیٹھ کے پیسے لے جاتے ہیں۔ اگر علماء یہ تصور کرنے کہ اگر دینا ہے تو تو آگے پاؤں پڑنا ہے، مجھے نہیں لینا ہے کوئی ایک پیسہ بھی، تو یہ پیسے والوں کا غرور توڑنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ خیر کرے ہمارے لوگوں کو بھی۔ ہم نے تو کیا ہے، یہ دین، یہ داڑھی، یہ معاملات، یہ عالمیت سب پوچھ کے لیے لگا لی۔ کوئی آتا بندہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنے یتیم پڑھتے ہیں، فقر و فاقہ ہے، کچھ دو اللہ کے نام۔ بولنے والا یہ بھی بول سکتا ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں، تم نہ دو گے ہلاک ہو جاؤ گے، دو اللہ کی راہ میں۔ یہ بھی بولنے کا ایک انداز ہے، وہ بھی بولنے کا ایک انداز ہے۔ پیسے والے کو دیکھ کے خود مرعوب ہو جانا، خود قائد تلاشی شروع کر لینا، یہ دنیا کی بے انتہا محبت کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے بھی بدنام ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔